حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے تو واپسی پر اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو اپنی تمنا ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابا جان، آپ جا تو مدینہ کی طرف رہے ہیں، تو مدینہ میں تو امن ہے، تو وہاں پہ کیسے شہادت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا پروردگار میری خواہش پوری کرے گا۔ جب مدینہ پہنچے تو رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرغہ ہے جس نے ان کو 3 ٹھونگے ماری ہیں۔ تو جب اس خواب کی تعبیر کا پوچھا کہ بھئی اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کو ایک عجمی شخص جو ہے وہ قتل کر دے گا۔ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ ان کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو ایک دن فجر کی نماز پہ امامت کرا رہے تھے تو سورہ یوسف پڑھ رہے تھے۔ سورہ یوسف آپ کو بہت محبوب تھی، آپ کو بہت پسند تھی، تو سورہ یوسف کی تلاوت کرتے کرتے رونا شروع کیا۔ اتنا روئے کہ مقتدی بھی رونا شروع ہو گئے، سب کو اتنا رلایا، اور اللہ اکبر کہے کہ جب رکوع میں گئے تو بدبخت ابو لولو مجوسی نے وہ موقع پاتے ہوئے آپ پہ حملہ کر دیا اور آپ کو خنجر مارے، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے۔ اور آپ جب زخمی ہو کے گر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ کہا اور گر گئے۔ اور اسی حالت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے ان کو آگے کیا امامت کے لیے کہ آپ باقی نماز پوری کروائیں۔ جب نماز پوری ہوئی تو وہاں پہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا یہ حال دیکھ کے۔ تو جب آپ کو اٹھایا گیا، آپ بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ جو ہی تھوڑی سی ہوش آئی تو پہلا سوال کیا حل صلیت، کیا میری نماز ہو گئی تھی؟ حل اکملت الصلاۃ، کیا میں نے نماز مکمل کر لی تھی؟ تو ہوش میں آتے ہی یہ سوال نہیں کیا کہ میری بیوی کدھر ہے، میرے بچے کدھر ہیں، میری میراث کا کیا بنے گا، مال کا کیا بنے گا، خلافت کا کیا بنے گا، کوئی سوال نہیں کیا۔ سوال کیا تو کیا اپنی نماز کا کیا کہ کیا میری نماز مکمل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ تو اس وقت تک اطمینان نہیں آیا جب تک اپنی فجر کی نماز مکمل نہیں کر لی۔ اس کے بعد لوگوں نے کیا کہا کہ بھئی آپ کو تکیہ لا کے دیا کہ آپ تکیے کے اوپر لیٹ جائیں، تو آپ نے کہا مجھے تکیے پہ مت رکھو، میرا سر زمین پہ رکھ دو، مٹی پہ۔ اور جب زمین پہ مٹی پہ سر رکھا تو کہنے لگے، دعا کی کہ اے وہ ذات جس کی سلطنت کبھی زائل نہیں ہو سکتی، تو اس پر رحم کر فرما دے جس کی سلطنت زائل ہو گئی۔ اور مٹی پہ یہ سر رکھا ہوا ہے اور یہ دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امت کے چھوٹے بچوں کو بلایا کہ بھئی سب کو بلاؤ۔ چھوٹے بچے آنا شروع ہوئے، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد پھر نوجوانوں کو بلایا کہ نوجوانوں کو بلائیں۔ اب نوجوان جب آئے تو ان میں سے ایک نوجوان کی طرف دیکھا تو اس کو کہا یا ابن اخی تعال، اے بھتیجے تم ادھر آؤ۔ اس کو اپنے پاس بلا کے کیا فرمایا، ارفع ازارک، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کرو۔ اس حالت میں بھی دین کی ترغیب دے رہے ہیں، اللہ کے دین کے احکامات لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ جس چیز کے اوپر زندگی گزرتی ہے آخری حال میں بھی انسان کی وہی فکر ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کس فکر میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ جو آخری وقت ہوتا ہے انسان کی فکر، انسان کی سوچ، انسان کی باتیں اسی سے متعلق ہوتی ہیں جس چیز کی فکر میں انسان کی زندگی گزری ہوتی ہے۔ چونکہ ساری زندگی عمر رضی اللہ عنہ نماز کی فکر، اللہ کے احکامات کو پورا کروانے کی فکر میں گزری، تو آخری وقت میں بھی وہی باتیں آپ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے تھے۔ تو جب وہ اس نوجوان نے سنا تو وہ بات سن کے رونا شروع کر دیا اور روتے روتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک سائیڈ پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے کندھوں کے ساتھ سر لگائے ہوئے زارو قطار رو رہے تھے۔ تو وہ ان کے پاس آئے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا ابا حفص واللہ لا تعلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اے ابا حفص اللہ کی قسم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ کہتے ہوئے سنا ہے، جئت انا و ابو بکر و عمر
वज़हब्त अना व अबू बकर व उमर व खरजत अना व अबू बकर व उमर, कि मैं आया और अबू बकर और उमर आए, मैं गया और अबू बकर और उमर गए, मैं निकला और अबू बकर और उमर निकले। मैंने इतनी दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका हशर भी आपके उन दोनों साथियों के साथ कर दे। और ये कहा और रोते रोते वहाँ से चले गए। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों से क्या फरमाया, अल्लाह अल्लाह फ़िस्सलात, लोगों अल्लाह से नमाज के मामले में डरना, अपनी नमाज की कोताही के मामले में डरना, ये कहा। और उसके बाद लोगों से पूछा कि मुझे कहाँ दफन किया जाएगा। तो लोगों ने कहा कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के जवारे में दफन किया जाएगा। तो आगे से उन्होंने फरमाया कि देखो, मैं कोई ख़ास आदमी नहीं हूँ, मैं भी एक आम मुसलमान हूँ, जाके पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से इजाज़त लो, अगर वो इजाज़त देंगी तो मुझे वहाँ पे दफन करना, वरना मुझे कहीं भी दफन कर देना। तो लोग गए, उन्होंने जाके हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई थी, लेकिन उमर चूँकि चाहते हैं तो मैं उनकी बात को रद्द नहीं करूँगी, आप उनको वहाँ पर दफना दीजिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ ही दफना दिया गया। तो ये हमारे लिए पैगाम क्या है कि जिस चीज़ के ऊपर इंसान की ज़िंदगी गुजरती है, उसकी मौत और उसका ख़ात्मा भी उसी चीज़ पे होता है। हमें अपनी फ़िक्रों का जायज़ा लेना चाहिए, आज हम अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों के ऊपर फ़िक्र कर रहे हैं, क्योंकि मौत के वक्त और आखिरी औकात में इंसान की ज़ुबान से वही अल्फाज निकलते हैं, इंसान के जहन में वही चीज़ें चल रही होती हैं, इंसान की बातें वही होती हैं जिस चीज़ के ऊपर सारी ज़िंदगी गुजरी थी। अगर ज़िंदगी अल्लाह के दीन के लिए गुजरी है, अगर ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात को पूरा करते हुए गुजरी है, अगर अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करते हुए गुजरी है, अगर ज़िंदगी लोगों की खैर ख्वाही के लिए गुजरी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारा भी ख़ात्मा बिल खैर करेगा और अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कराए कि जिनके जब मौत का वक्त करीब हो तो अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों पे कलमा जारी कर दे और हमसे वो राज़ी हो जाए, अपनी रज़ा की हालत में हमें उठा दे।